مکہ مکرمہ کے اندر اپنوں نے ستایا، خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے ستایا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اپنے خاندان سمیت مکہ مکرمہ میں قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اسلام کے لیے۔ 3 سال تک معاہدہ کرایا گیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، آپ کے رشتہ داروں کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھی۔ 3 سال تک آپ نے اسلام سے سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے معاملہ نہ کرے، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دے۔ لکھا ہے کہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے روتے تھے، لڑتے تھے، بھوکے پیاسے ہوتے تھے، کوئی چھپ چھپا کر بھی کوئی چیز دینے کے لیے جاتا تو دشمن وہ ان پر کڑی نگاہ رکھتے تھے رات دن میں کہ کوئی وہاں پہنچا نہ سکے۔ تو یہ صعوبتیں، یہ تکلیفیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے برداشت فرمائی ہے، اور سبق دیا ہے کہ یہ بھی میری سنت ہے، یہ بھی میری سنت ہے۔ دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اور قید کی صعوبتیں برداشت کرنا بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نہ کرے ہم کمزور لوگ ہیں، ہم برداشت نہیں کر، کمزور لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کسی موقع پر اس طرح کی دین کے لیے آزمائشیں آ جائیں تو پھر برداشت کرنی چاہیے۔ دین کے لیے لوگ تو جیلوں میں جاتے ہیں نا، کوئی جرم کرتے ہیں، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنی کسی جرم کی سزا کی وجہ سے تھانے کچہری میں ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، جیل کاٹنی پڑتی ہے، لیکن اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اور دین کے لیے اگر کہیں ایسی آزمائش آ جائے تو پھر خندہ پیشانی سے حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر پھر برداشت کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لے لیا ہے، اس سنت پر بھی عمل کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق اور ہمت عطا فرما دی ہے۔ مانگے نا، اکابرین بزرگوں نے فرمایا مانگے نہیں چاہیے، اللہ کے آزمائش ہے میں پھر سنت پر عمل کروں نا، آ جائے من جانب اللہ آ جائے، خود نہ مانگے، خود مانگیں گے پھر آزمائش ہم سے پھر برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بخار نہ مانگو، بخار کی فضیلتیں ہیں، ایمان والے کو دکھ تکلیف پہنچے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن خود مانگو نا، اللہ سوال نہ کرو اللہ آزمائش دے دے پھر میں برداشت کروں پھر تو مجھے اجر دے، نہ مانگو، ہم کمزور ہیں۔ اگر من جانب اللہ خدا کا انتخاب ہو جائے، ہمارے رب ہمارے لیے آزمائش کو بھیج دے تو پھر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پھر برداشت کرنا چاہیے، اس کو پھر قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے ساری سنتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنتے ہیں، مسجد کی خدمت کرنا بھی سنت۔ ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا تو مسجد نبی بنی، مسجد نبی شریف بنی تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ جیسے صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نسبتاً ان کے زیادہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ تو بہادر تھے، آپ علیہ السلام تو طاقتور تھے، نبی کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ہر نبی کے اندر ہم جیسے دنیا کے انسانوں کے 40,000 16,000 آدمیوں کے برابر ایک نبی میں طاقت قوت ہوتی ہے۔ 16,000 اللہ کبیرہ، اور جنت کے 40 اور دنیا کے 16,000، جتنے 16,000 میں قوت اور طاقت ہوتی ہے ایک نبی پیغمبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے اتنے پتھر اٹھاتے تھے کہ صحابی کہتے میں نے خود دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر وہ پتھر کے اوپر لگی ہوئی مٹی وہ داڑھی مبارک پر لگ رہی تھی۔ پتھر اتنے اوپر کبھی اٹھائے، اتنے پتھر اٹھائے کہ اونچے ہو گئے پتھر، کہ داڑھی مبارک پر لگ رہے تھے پتھر اور اس کی مٹی داڑھی مبارک پر لگ رہی تھی۔ تو دیکھو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں، لیکن اتنا عظیم کام تو تھا مسجد کی تعمیر کا، مسجد کی خدمت کا، کہ جناب نبی کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں۔ عظیم کام ہے، مسجد کی خدمت کرنا بھی عظیم کام ہے، اللہ عظیم لوگوں سے کام لیتے ہیں۔
اللہ قبول فرمائے.